سوال ہے کہ کیا قرآن پاک کی بہن نے پوچھا تھا، میں اس کو اردو میں بھی بتا دیتا ہوں کہ میں سورہ سجدہ جو ہے ہر رات سنتی ہوں، اس میں سجدہ آتا ہے، تو کیا مجھے ہر دفعہ سجدہ بھی کرنا ہے؟ قرآن پاک کے بہت سارے طالب علم قرآن پڑھتے ہیں، اس میں سجدے آتے ہیں، تلاوت جیسے سجدے کی آیت ہی وہ حفظ کر رہے ہیں۔ یہ سوال مجھ سے الحمدللہ آج سے 15-16 سال پہلے بھی ایک ساتھی نے پوچھا تھا، اسی مسجد میں الحمدللہ دوست تھے میرے، میرا خیال ہے 2004 کا واقعہ ہے، 3 یا 4 کا، کہتے ہیں یار میں حفظ کر رہا ہوں۔ نیا یہ سوال مجھے پیدا ہوا میرے ذہن میں کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں جو قرآن پڑھتے تھے؟ تو الحمدللہ دیکھیں جی، میں نے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ سارے اسکول آف تھاٹس جو ہیں نا مشہور سنیوں کے، ان کے میں نے مدرسوں میں پڑھا ہوا ہے۔ الحمدللہ سب جگہ یہ فتویٰ چلتا ہے کہ آپ جب قرآن کی کوئی آیت حفظ کر رہے ہیں یا کوئی صورت بار بار سن رہے ہیں، اس میں سجدے کی آیت آ رہی ہے، آپ پہ وہ سارے سجدے کرنا لازم نہیں ہے، آپ یا ایک پہلا شروع میں کر لیں یا ایک آخر میں کر لیں، کوئی اس میں دقت کی بات نہیں ہے۔ سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، یہ سنت موقدہ ہے، بعض نے کہا سنت ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تو صحیح حدیث ہے، واقعہ مشہور ہے، غالباً بخاری مسلم میں ہی ہے، آپ نے ایک جمعے سجدہ کر کے دکھایا تلاوت کی آیت کی، دوسرے جمعے آپ نے سجدہ نہیں کیا، ایک پہ آپ ممبر سے اتر کے آپ نے سجدہ کیا اور دوسرے میں نہیں کیا، اور آپ نے کہا میں سکھانا چاہتا تھا کہ تمہیں پتہ چل جائے سجدہ لازمی نہیں ہے۔ میں نے اپنی مسجد میں سکھانے کے لیے یہ کام ایک دفعہ کیا، تو میرے ایک بھائی، نام نہیں میں لے سکتا ان کا، تو خیر ان کو سمجھ بھی نہیں شاید آئے گی، وہ انگریزی بولنے والے تھے اور وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، اب مطلب نئے مسلمان سے اس وقت ان کو آلریڈی 10-15 سال ہو چکے تھے، تو میں نے یہی کام کیا حضرت عمر کے طریقے پہ لوگوں کو سکھانے کے لیے، تو انہوں نے جناب میرے خلاف فتویٰ لے آئے، ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں ڈیٹرائٹ میں، فتویٰ لے آئے اور انہوں نے کہا جی یہ تو اس نے گناہ کبیرہ کیا، اس بندے نے نعوذ باللہ کہا جی گناہ کبیرہ کیا، توبہ، اور کہا اسے کو توبہ کرے کہ اس نے سجدہ کیسے چھوڑ دیا قرآن کا۔ یار استغفر اللہ، فتووں میں کھو گئی یہ امت، کتنے قرینے، کتنی کشتیاں ڈبو چکی ہے اس امت کی اس طرح کی فتوے بازی۔ تو مجھے نا الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا علمی اثاثہ تھے، ہمارے بزرگ، ہمارے استاد شیخ طٰہٰ ابو حلتم، انہوں نے مجھے نا پھر ایک کتاب دی، اور وہ الحمدللہ اس دنیا سے جانے سے پہلے مجھے اپنا وہ تحفہ بھی دے گئے، اپنی وفات سے تقریباً 2 سال پہلے انہوں نے مجھے تحفہ بھی عنایت کر دی، یا 1-1.5 سال ہی وہ رہتا تھا ان کی زندگی میں شاید، تو انہوں نے وہ تحفہ دی۔ اس کتاب میں نے وہ صفحے پھر فوٹو کاپی کروائے کہ یار یہ چاروں اماموں کا پڑھ لو، کہاں لکھا ہے کہ یہ سجدے کرنا جو ہے اس پہ گناہ ہوگا نہ کرنے پر، کتنا بڑا فتویٰ۔ تو یہ اس طرح کے فتوے میں جانتا ہوں بڑی اچھی طرح، میں ان فتووں کا شکار بھی ہو چکا ہوں، الحمدللہ شکار ہونے سے بچ گیا، اور ان کو میں نے کہا یہ فوٹو کاپی ہے، جائیں اپنے مفتی صاحب کو دیں، انہوں نے کہا اللہ سے ڈریں، ایک مسجد کے اندر آپ نے فتویٰ کس کو دیا، بھی کس کو، ایک کنورٹ کو، اندازہ کریں، وہ خاص مکتبہ فکر کے تھے مفتی صاحب، تو الحمدللہ پھر دوبارہ انہوں نے مجھے چھیڑ چھاڑ نہیں کی، تنگ نہیں کیا، اللہ کا کرم ہو گیا۔ تو یہ میں آپ کو پورے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ یہ سجدے کرنا لازمی نہیں ہوتا، کر لیں بہت اچھی بات ہے، نہیں کیا کوئی بات نہیں۔ ایک اور بات، جب آپ جا رہے ہیں نا، ڈرائیو وغیرہ کر رہے ہیں، گاڑی میں سن رہے ہیں کہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سجدوں کو آپ ایسے بھی کر لیں، کیونکہ ان سجدوں کی کوئی قضا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جی، سارا قرآن ختم کر کے نا، تو پھر وہ کہتے ہیں اب ہم آخر میں نا قرآن پاک ختم کر کے سارے سجدے جو ہے نا قرآن پاک کے ایک ہی دن کر لیں گے۔ بھائی ان سجدوں کی کوئی قضا نہیں، اللہ کے بندو کر لیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں کیے اللہ معاف کرنے والا، کوئی گناہ نہیں ہے نہ کرنے پر، یا کہیں دکھائیں نا بھائی قرآن اور سنت سے کہ کوئی گناہ ہو، ہاں بے ادبی نہ کریں، پھر وہی تعظیم والی بات آ گئی کہ قرآن کہہ رہا ہے فسجدو، سجدہ کرو، تو آپ کہیں میں نے نہیں کرنا، استغفر اللہ، وہ تو کافر ہو جائے گا بندہ، حکم آ رہا ہے وہاں پہ اس وقت۔ تو آپ یہ کریں، ایسے موقع پر جو میں کرتا ہوں، گاڑی چلا رہا ہوں جیسے، یا سن رہا ہوں، تلاوت ہو رہی ہے یا پڑھ رہا ہوں، تو سجدے میں یوں سر بس ایسے کر لیا، اشارہ کر کے، جیسے اشارے سے نماز بھی ہو جاتی ہے نا، اشارے سے سجدہ کیا اور میں نے وہ الفاظ پڑھ دیے، وہ مطلب دعائیں مانگ لی۔ اور ایک بہت اچھی دعا میں سجدہ تلاوت کی آپ کو تحفہ کے طور پر عنایت کرتا ہوں، حسن المسلم میں یہ سجدہ تلاوت کی دعا، اور اس میں وسیلہ دیا گیا، واسطہ دیا گیا اللہ کو سجدہ داؤدی کا، وہ کون سا ہے؟ سورہ صاد میں وہ سجدہ، وہ پڑھیے گا آپ، وہ کتنا بڑا سجدہ ہے۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلها لي عندك ذخرا یہ وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود علیہ السلام۔ یا اللہ اس سجدے کو میرے لیے باعث اجر بنا، اس سجدے کے باعث میرے اوپر سے بوجھ ہٹا دے، گناہوں کے بوجھ جو ہوتے ہیں، اور اس کو اپنی جناب میں، اپنی بارگاہ میں قیامت کے دن میرے لیے ذخیرہ بنانا، ایک ٹریجر بنا دینا۔
اس کو ایک خزانہ بنا دینا جنت میں آخرت میں، اور اس کو ایسے قبول کرنا ہے جیسے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے آپ نے قبول فرمایا۔ اللہ اکبر! وہ کیسے قبول کیا تھا اللہ نے؟ وہ اللہ نے بتا دیا کہ خر راکعا واناب، جھک گیا اللہ کے آگے، وہ بالکل توبہ کر لی، اللہ کے ایسا قرب ہوا اللہ کے قریب، ایسی انہوں نے قرب اختیار کیا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اس پر نہ صرف اس کو اس کی مغفرت کی، اس کو اپنا قرب نصیب کیا، اور جنت میں بہت اعلیٰ مقام اس کے نصیب کیا، اور دنیا میں کیا انعام ملا؟ خلیفہ فی الارض بنا دیا۔ سبحان اللہ! سپر پاور، ون آف دا سپر پاورز تھے نا یہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان تو اپنے مطلب والد سے بھی آگے نکل گئے، سبحان اللہ، اور ویسی کنگڈم کسی کو نہیں اس دنیا میں نصیب ہوئی، جتنے مرضی بڑے بڑے بادشاہوں کا آپ پڑھ لیں، اور مومن بادشاہ متقی، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے جی سلسلہ، تو یہ سجدہ تلاوت کی دعا ہے، اس کو یاد کر لیں، یہ پڑھ لیں، ایسے اشارہ کر کے بھی پڑھ لیں، لیٹے ہوئے اشارہ کر لیں، پڑھیں ضرور، اس کو اسکپ نہیں کریں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ دعا ضرور کر لیں، اشارتاً سجدہ ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، اور یہ کٹھے قضاء سجدے جو ہے نا یہ چھوڑ دیں، یہ سنت سے بالکل اس کا کوئی یہ ثابت نہیں ہو سکا۔